नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। काफ़ी दिनों से कोशिश थी कि एक हज़रत साहब हैं जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुफ्ती जमील अहमद साहब सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है, इरादा था कि उनका जो है ताक़ुब किया जाए, और वो इसलिए कि उनकी एक किताब देखी थी फ़कीर ने जिसका नाम है तबशीरात। ये अलग बात है कि उसके अंदर है रात ही रात, नाम उसका रखा गया तबशीरात। और फ़कीर ने जब उसका मुताला किया बनज़र गायर तो यकीन जानिए तबशीरात वाली मुझे उसके अंदर कोई बात नज़र नहीं आई, बल्कि शरीरात ही शरीरात। तो चूँकि जिस मौजू पर सरकार ने मुफ्ती आज़म साहब ने कलम चलाया है उस मौजू का ताल्लुक़ अकीदा से है, और जब तक अकीदा दुरुस्त ना हो इस पर इत्तिफाक है, इजमा है कि बंदा जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। तो फ़कीर की ये कोशिश थी। और फिर पिछले दिनों हज़रत अल्लामा साहब को नेट पर मैंने सुना कि हज़रत वाला जहाँ कहीं भी जाते हैं इसी मौजू को ही वो मौजू सुखन बनाते हैं। शायद और इनको कुछ आता नहीं, वैसे जैसे इनकी भोली भाली शक्ल है माशाल्लाह, मुझे महसूस भी ये होता है कि हज़रत जी को सिवाय इस मौजू के और कुछ नहीं आता। और इसमें भी माशाल्लाह जो उन्होंने गोते खाए हैं, जो कलाबाजियाँ खाई हैं, वो भी काबिल दीद हैं। तो फ़कीर ने ये सोचा कि ये चंद चीज़ें जो हैं वो उलमा के आगे भी रखी जाएं और हज़रत मुफ्ती आज़म जमील अहमद सिद्दीकी मद्दाज़िल्लाहुल आली के आगे भी रखी जाएं, क्योंकि सुनने में ये आया है कि अभी तक जनाब हयात हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे एक लाइन सी लगी हुई है, लोग चलते जा रहे हैं दुनिया से, तो बाद में लोग ये ना कहें कि हज़रत जब तक वो ज़िंदा थे आप तो उनके सामने नहीं आए, उनकी कोई ख़बर नहीं ली। तो कोशिश यही है कि इनकी ज़िंदगी में ही ये मसला हल करवा लिया जाए। वैसे एक दो जगह पर पहले मुलाकात तो हुई हज़रत से, लेकिन वहाँ तो हज़रत दीवार के साथ लग के बैठ गए थे। 12 मरतबा मैंने अर्ज़ भी की थी कि हज़रत जी मेहरबानी कीजिए, आप इस मौजू पर ज़ुबान खोलिए, जैसे कि आप गली महलों में ज़ुबान खोलते हैं या जलसों में। तो वहाँ तो हज़रत का हाल दीद नहीं था, बल्कि यूँ था कि जैसे कोई सांप ही सूंघ गया हो। इनके साथ एक थे, वो उनको भी मुफ्ती आज़म कहते हैं, काले पक्के रंग के हैं, वो इन्हीं के एरिए के ही हैं गालबन। भारत बाद में पता चला कि वो भी इनसे कोसों दूर जा बैठे, और इनके बारे में जो उनका ख्याल है वो भी बड़ा ख़तरनाक है। बहरहाल ये दोनों बेहतर जानते हैं एक दूसरे को। तो मैं अल्लामा साहब से चंद सवालात आज मेरा इरादा है करने का, और ये उम्मीद भी रखूँगा कि आप इसका जवाब भी देंगे, क्योंकि बाज़ दोस्तों से मुझे ये पैगाम मिला है कि हाँ जनाब ने ये फरमाया है कि अगर कोई बात काम की होगी तो मैं जवाब दूंगा, बसूरत दीगर जैसे मैंने पहले नींद की गोलियां खा रखी हैं वैसे ही मैं हालत मदहोशी में रहूँगा। तो अब मैं आपके सामने ये गुजारिश करना चाहूँगा, मुफ्ती आज़म
کہ آپ کی یہ کتاب، یہ دیکھیے گا ذرا آنکھیں کھول کر، امید ہے آپ اپنی کتاب کو پہچانتے ہوں گے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 112، جس پر جناب نے یہ لکھا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ نظریہ تھا کہ وہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے علم الہی میں نبی مانتے تھے، علم الہی میں یا تقدیر میں۔ تو حضرت امام غزالی کا رد کیا امام زرقانی نے۔ یہ دو صفحے ہیں، صفحہ 112 اور صفحہ 113۔ یہ دو صفحوں پر علامہ صاحب جو مجھے نظر آئے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور نظر آئے، مجھے یہاں پہ تضاد ہی تضاد نظر آ رہا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ اس تضاد کو آپ دور فرمائیں۔ یہاں آپ نے یہ لکھ مارا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعویل کہ آپ پہلے تقدیر اور علم الہی میں نبی تھے کا رد فرمایا۔ کس نے؟ امام زرقانی نے۔ تو ایک بات تو یہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ امام غزالی کا یہی نظریہ تھا کہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے علم الہی میں یا تقدیر میں نبی تھے، بعد ازاں جب آپ کی عمر شریف 40 سال اور 1 روز کی ہوئی، جیسے کہ علماء نے لکھا بھی ہے، تو سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کی گئی۔ تو اس کا رد کس نے کیا؟ امام زرقانی نے۔ امام زرقانی کی عبارت اسی صفحہ سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے 113 پر۔ یہاں آپ نے یہ لکھ دیا مواہب لدنیہ کے حوالہ سے کہ اگر اس سے مراد صرف علم ہو کہ مستقبل میں آپ نبی ہوں گے تو سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی خصوصیت نہ ہوگی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے اور آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ لکھ دیا معزز لوگوں کے لیے جو اس کتاب شریف کا مطالعہ فرمائیں گے، ان کے لیے آپ نے جو نیچے دعوت نامہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ منکرین نبوت کا یہ اعتراض بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچا، جبکہ نہیں پہنچا۔ وہ کیسے؟ کہ جب امام غزالی کا یہ نظریہ تھا کہ آپ پہلے علم الہی میں نبی تھے یا تقدیر میں نبی تھے، تو یہاں علامہ صاحب آپ نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو امام بھی لکھا، رحمت اللہ علیہ بھی لکھا، اور اس کتاب کے شروع میں جو آپ نے دعویٰ میں اپنا نظریہ لکھا ہے اس میں آپ نے یہ لکھا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام عالم ارواح میں ہی نبی تھے، نبی بنا دیے گئے تھے، اور یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جبکہ امام غزالی کی عبارت سے یہ ثابت ہو رہا کہ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ سارے انبیاء کو وہاں نبوت دی گئی، بلکہ وہ تو سرکار کے بارے میں کلام فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے جن کا حوالہ دے کر، یعنی امام زرقانی کا حوالہ دے کر رد کیا امام غزالی کا، تو امام غزالی نے بھی سرکار کا خاصہ وہاں تسلیم کیا، سارے انبیاء کو تو نبی انہوں نے بھی عالم ارواح میں نہیں مانا۔ تو اس کتاب میں تقریباً 35 کے قریب جگہ پر آپ نے فتوے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ مودودیوں کا نظریہ ہے کہ انبیاء کو عالم ارواح میں نبوت نہیں دی گئی بلکہ عالم اجسام میں دی گئی، یا یہ بد مذہبوں کا نظریہ ہے، یا اللہ ایسی بد عقیدگی سے بچائے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف تو آپ فتوے لگا رہے ہیں اور دوسری طرف امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا آپ نظریہ یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ علم الہی میں نبی مانتے تھے، پھر ان کے نظریے کا رد کیا امام زرقانی کے حوالے سے۔ تو امام زرقانی نے تو یہ فرما دیا کہ صرف حضور علیہ السلام عالم ارواح میں نبی تھے، چونکہ آپ کا یہ خاصہ ہے، اور خاصہ کی تعریف تو ظاہر یہی ہے کہ جو ایک ہستی میں پایا جائے اور اس ہستی کے غیر میں نہ مانا جائے، تب وہ خاصہ برقرار رہتا ہے۔ تو جب سارے انبیاء کو عالم ارواح سے ہی نبی مانا جائے گا تو سرکار کا خاصہ کیسے برقرار رہے گا؟ تو اس میں دو بلنڈر آپ نے مار دیے، ایک تو سرکار کے خاصہ پر، دوسرا امام غزالی کو امام مان کر، رحمت اللہ علیہ مان کر پچھلے عقیدے کا رد کر دیا جس پر آپ فتوے جڑتے آ رہے تھے۔ تو اب دریافت طلب یہ سوال ہے کہ امام غزالی باوجود
کہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ حضور پہلے علم الہی میں نبی تھے، وہ تو امام ہوئے، اور دوسرا کوئی اگر یہ نظریہ رکھے تو وہ گمراہ کیسے ہوا، فاسق و فاجر کیسے ہوا، بد مذہب کیسے ہوا، اہل سنت سے خارج کیسے ہوا۔ پھر کئی مقامات پر آپ نے یہ بھی لکھ دیا کہ عالم ارواح سے سارے نبیوں کو نبوت سے متصف ماننا، اس عقیدے کا تعلق ضروریات دین سے ہے۔ تو حضرت جی جو ضروریات دین کا منکر ہو وہ تو کافر ہوتا ہے، تو امام غزالی پر فتوی کفر لوٹا کہ نہیں؟ اور جب فتوی امام غزالی پر بھی بقول آپ کے فٹ ہو گیا تو امام غزالی کو امام مان کر جناب کیا بنے، بلکہ حضرت امام زرقانی نے اس عقیدہ کو ضروریات دین سے کیوں نہ تسلیم کیا، اور انہوں نے امام غزالی پر فتویٰ کیوں نہ دیا؟ یہ جواب بھی آپ کے ذمہ ہے۔ پھر یہ کہ امام زرقانی صرف سرکار سے متعلق فرما رہے ہیں، تو امام زرقانی بھی آپ کے نزدیک بد مذہب ہوئے یا گمراہ ہوئے، کیونکہ وہ سرکار کے بارے میں مان رہے ہیں، باقی انبیاء کے بارے میں نہیں مان رہے۔ تو امام زرقانی بھی آپ کے نزدیک گمراہ ہوئے، فاسق و فاجر ہوئے، بد مذہب ہوئے۔ تو ایک بد مذہب کا حوالہ دے کر امام غزالی کا آپ نے رد کر دیا، اور امام غزالی کو جیسا کہ آپ کہہ چکے اس نظریے کا حامل بد مذہب ہے یا اہل سنت سے خارج ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بد مذہب ثابت ہو گئے، تو ان کو امام کہہ کر آپ بھی بد مذہب ہی ثابت ہوئے۔ تو اب مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑے گا کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ ہی اپنے دام میں سیاد آ گیا، اور میرے سامنے حضرت مفتی صاحب آپ کا سارا فراڈ آ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔